بڑے ہی لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ان فضیلت والوں میں سے قرآن مجید فرقان حمید اس بات پہ شاہد ہے کہ فرمایا وہ بندے کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے، علم والے اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم سید سروراں حامی بے کساں ماہتاب ازل جلوہ حق نما دو مجلسوں کے پاس سے گزرے کہ دونوں ہی اچھا کام کر رہے تھے، اور ایک ذکر و اذکار میں مشغول تھے، دوسرے لوگ دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی ہے، کام تو دونوں اچھا کر رہے تھے، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جا کے بیٹھے جو علم حاصل کر رہے تھے، اور فرمایا علم والا اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کیا کرنا ہے پڑھ کے، انہیں حافظ بننے نے، تو نہ بنے گا تو کی ہو جائے گا، فلانے بندہ اتنے گاؤں میں اتنے حافظ قرآن ہے، تو نہ کرے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور شیطان کا تخت سمندر پہ لگتا ہے، شام کو انٹرویو کرتا ہے، چیلوں سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ ایک کہتا ہے سرکار میں نے لڑائی کروا دی ہے۔ کیا بات ہے تیری؟ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروا دیا، اور ایک کہتا ہے میں نے بیوی اور خامد کی طلاق کروا دی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ اور ایک یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ طالب علم جو تھا وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، میں نے اس کو دین کا علم حاصل کرنے سے دوسری سائڈ پہ لگا دیا ہے، اینج کو پہ پکوڑا بنا چڑھیا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، اس کو جفی ڈالتا ہے، کیا بات ہے تیری، میرے نال بہ آن کے۔ دوسرے کہندے نے استاد جی اسی بھی بڑے چنگے کام کیتے، جتیاں مروائیاں، بڈھی بندے دی طلاق کرا چھڈی، بندے مروا چھڈے، سانو ایڈا پروٹوکول کوئی نہیں، اینو جناب جفی بھی لائی جے تو جناب اپنے نال بٹھایا ہے۔ کہتا ہے جو اس نے کام کیا نا وہ بڑے کمال کے درجے کا کام کیا۔ کہتے چلو آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ایک فقی جو ہوتا ہے کئی عالموں پہ بھاری ہوتا ہے، فقی کہتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا۔ کہتا ہوں تمہیں دکھاؤں، رستے میں تھے، یہ صرف علم نہیں تھا، اس کے بعد عمل بڑا تھا۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، صبح صبح کا ٹائم ہے، کہنے لگا سرکار ایک مسئلہ دس جو، وہ کہنے لگا میری نماز جا رہی ہے۔ وہ چھوٹا جا مسئلہ دسو، پوچھنا کی پوچھنا ہے؟ کہندہ جی اے جو شیشی چھوٹی سی شیشی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات نو یہ وچ بند کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، کڈی وڈی کائنات چھوٹی شیشی۔ کہندہ سرکار تسی نماز پڑھو، پڑھو نماز، کیا بات ہے تھاڑی؟ کیا دیکھیا ہی بڑی نماز پڑھ دیا تو میں دا بیڑا گھر کر چھڑیا ہے، یہ بیڑا گھر کو ہو گیا تینوں پتہ بھی نہیں چلیا، کیونکہ قدرت دا انکار کر چھڑیا ہے۔ کہتا آ تجھے میں دین کے عالم کے پاس لے چلتا ہوں۔
اب وہ صبح صبح جا رہے تھے، وہ بھی علم نماز پڑھانے کے لیے. کہنے لگا سرکار ایک چھوٹا جا مسئلہ تو دسو. فرمایا یا نماز کا ٹائم ہے. نہیں چھوٹا جا مسئلہ دس ہی دیو. ہاں پوچھو. کہنے لگا جی اے وے شیشی، اللہ تعالیٰ ساری کائنات نو اے دے وچ بند کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے علم دیا تھا اور نور بھی عطا فرمایا تھا. وہ عالم دین کہنے لگا بے وقوف شیطان ہوتا ہے؟ تو شیطان ہے؟ تو چھوٹی سی شیشی کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری کائنات کو سوئی کے نکے سے گزار سکتا ہے. کہنے لگا جی مہربانی مہربانی. کہتا سنا ایویں تو جفیاں نہیں نہ پائیاں سی. جڑا بندہ انہیں مدرسیوں ہٹایا، جنہوں مدرسیوں جان تو انہیں دلا چھڑیا چل پاسپورٹ بنائیے تو باہر چلیے، حفظ کر کے کی کرنا ہے، مولوی پڑھ کے کی کرنا ہے. کہنا دیکھ جے بچہ پڑھ جاندہ آپ تے انہیں نیک بڑھنا ہی پڑھنا سی، پتہ نہیں کنے لوگوں کو ہدایت دے چھڑنی سی. تے آج جنہا نمازیں ہی پڑھتا ہے انہیں اللہ دی قدرت دا انکار کر چھڑیا ہے. انہوں پتہ بھی نہیں. کہنا لے جی چھوٹی جی شیشی کیویں کائنات آ سکتی ہے. تو انہوں اللہ نے علم عطا فرمایا سی. علم دی طاقت اور اللہ دے فضل دے نال انہیں سوال دا جواب بھی دیتا ہے تے اپنی آخرت بھی بنا لئیے. نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. اڑ جاندہ پھر پڑھتا ہے، اڑ جاندہ پھر پڑھ جاندہ، اڑ جاندہ پھر پڑھ جاندہ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. اب ہم کسی کو کہیں نا کہ آؤ قرآن سیکھ لو جی، وہ ساڑھی کوئی عمر ہے تے تاش دی بھی کوئی عمر ہے؟ تاش کھیلن دی کوئی عمر ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تاش پھر بھی کھیل لیتا ہے. علم دین حاصل کرنے بھی کوئی عمر نہیں ہے. فرمایا یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا پڑھانے والے بن جاؤ یا پڑھنے والے بن جاؤ. فرمایا جے دو گلاں نہیں تو فرمایا ایدے نال محبت کرنے والے بن جاؤ. میں آخری باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی نام سنا ہوا نا آپ نے؟ اس کا والد تھا سبکتگین. سبکتگین. تین گلاں وہ ذہن وچ بڑیاں کھٹکدیاں رہندیاں سی. کنیاں گلاں؟ تین گلاں وہ دل چ بڑیاں کھٹکنیاں. لوکاں نے کہنا تے تیرا ابا جڑا نا وہ نہیں، تیرا ابا وہ نہیں، تو لے پالے گے. محمود غزنوی دا ابا تو سبکتگین ہے نا. دل چ خیال رہنا یار پتہ نہیں لوکی آنے نے تیرے ابے نے کسی اور کو لیا ہے، تینوں تو میں پتہ نہیں کیتا، میرے ابے دا پتہ نہیں کی نا ہے. دوسری گل اس نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو عالم دین ہے وہ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے العلماء، علماء جو ہے ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دولت یہ قارون خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتا ہے اس کو علم دین عطا فرماتا ہے. پہلی بات اس کے دل میں یہ کھٹکتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میرا ابا ہے یہ کو ہو رہے.
دوسری بات اس کے دل میں کھٹکتی تھی کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے خود ہی یہ بات گڑھی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تیسری بات اس کے دل میں یہ کھٹکتی رہتی تھی، پتہ نہیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، پتہ نہیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہے، یہ محمود غزنوی ہے۔ آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں، علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ طلباء کی کارکردگی پیش کریں گے، توجہ سے سنیے گا۔ کتنی باتیں اس کے ذہن میں آتی تھیں؟ محمود غزنوی کے دل میں یہ 3 سوال ہر وقت رہتے تھے۔ پہلا سوال کہ یہ میں پتہ نہیں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، لوگ کہتے تھے یہ کسی کا لے کے پالا ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ حدیث پاک علماء انبیاء کے وارث ہیں، پتہ نہیں اسی بڑے بڑے بندے ہیں، جگیردار ہیں تے انبیاء دا وارث تے امیر لوگ ہونے چاہیے نے، پتہ نہیں لوگاں کھڑی ہے حدیث کہ علماء جڑے انبیاء دے وارث نے۔ تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ ڈاؤٹ رہتا ہر وقت اس کے دماغ میں، یہ تینوں سوال گھومتے رہتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والوں کی علماء کی خدمت کرتے ہیں، رستے میں جا رہا تھا تو ایک کباب فروش تھا۔ اس وقت یہ لائٹیں، یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، دیے جلاتے تھے۔ اس کا دیا جل رہا تھا دکاندار کا، تو ایک طالب علم، سچا طالب علم تھا، کتاب لے کے نہ اس کے دیے کے قریب کھڑا تھا۔ جیسے ہوا چلتی تو وہ طالب علم اور قریب ہو جاتا تاکہ یہ دکان والا یہ نہ کہے تو نے سودا بھی نہیں لینا، ایسے دیے کی لو کے نیچے پڑ رہے ہو۔ تو یہ قریب سے گزرا، اس نے دیکھا یار کتنا سچا طالب علم ہے، کتاب اس نے پکڑی ہوئی ہے اور دیے کی لو کے قریب جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر سے پڑھ لوں۔ بڑا پریشان ہوا، یار یہ طالب علم ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو کہا ادھر آ، جو لالٹین یا جو چراغ تھا، کہنے لگا طالب علم نو دے چھڑ۔ کنوں دے چھڑ؟ اے طالب علم نو دے چھڑ۔ یہ کیا، وہ طالب علم کو دیا، ملازم کو کہا تو اپنے گھر چلا جا، وہ اپنے گھر میں جا کے آرام سے سو گیا۔ طالب علم کی خدمت کی تھی، گھر میں جا کے سویا، اللہ کے حبیب سرور کونین کا دیدار ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، اے سبکتگین کے بیٹے، تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے انبیاء کے وارث کو چراغ عطا کر دیا تھا۔ تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، تو نے انبیاء کے وارث کو چراغ عطا فرما دیا تھا۔ پہلی بات کہی، اے سبکتگین کے بیٹے، اس کو یہ پتا چل گیا کہ ساری زندگی میں ڈاؤٹ میں رہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ سرکار نے یہ بھی بیان فرما دیا، اے سبکتگین کے بیٹے، اے محمود غزنوی، تو کسی اور کا نہیں، تو سبکتگین کا ہی بیٹا ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے ذہن میں رہتا تھا، پتہ نہیں یہ علماء انبیاء کے وارث، یہ حدیث ہے، یہ لوگوں نے گڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو تو نے علماء کے وارث جو ہیں، یہ دین کے طالب علم ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، تو نے دین کے طالب علم کو چراغ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محلہ، وہ جگہ، وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ خانقاہ عظمت کے لائق ہوتی ہے جہاں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ جس جگہ پہ تشریف فرما ہے، صبح فجر کی جماعت ہوتی ہے تقریباً 4:15، اس کے بعد درس حدیث ہوتا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ،
اس کے بعد 10 یا 12 منٹ کے بعد ناظرہ پڑھنے والے بچے آ جاتے ہیں، ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بچے آتے ہیں۔ تقریباً ان کو چھٹی ہوتی ہے 6 بجے، ادھر 6 بجے سے چند منٹ اوپر ان کو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو ادھر حفظ والے بچے آ جاتے ہیں اور ادھر حفظ والے بچوں کی اسمبلی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 12 بجے تک جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، یہاں الحمدللہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بریک ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، عصر کے بعد پھر چند بچے پڑھنے والے آ جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد باقاعدہ وہ بچے جو ہمارے حفظ کے کلاس کے ہمارے محلے کے ہیں، ان کی کلاس 7:30 سے لے کے 8:30 بجے تک بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ خوش قسمت ہم، ایک مثال دے کے میں بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے استاد گرامی مثال دیا کرتے ہیں، فرمایا جس طرح ایک بندہ ہے، اس نے اپنے گھر میں اے سی لگایا۔ کیا لگایا؟ اے سی لگایا۔ بل کس نے دینا ہوتا ہے؟ گھر والے نے، لیکن اس کے دوست آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، بل اس نے لگایا، پیسے اس نے خرچ کیے، جو دوست آتے ہیں ان کو ٹھنڈک اس کی ضرور پہنچتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جس جگہ پہ ایک مدرسہ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے وہاں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی ہوتے رہے ہیں، قرآن کا فیض صرف اس جگہ کو نہیں ملتا، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرب و جوار میں رہنے والوں کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے منتظم اعلیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کو بچوں کی کارکردگی بھی پیش کریں گے، اور جو ہمارے امتحان ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارا یہ تدریسی طریقہ کار جاری ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔